السلام علیکم۔ ناول گونگے دکھ، مصنفہ اقبال بانو، قسط نمبر 26۔ عرفان اندر آتے ہوئے دروازے ہی میں ٹھٹک گیا۔ سامنے ہی سفید چاندنی پر صالحہ خاتون دیوار سے کمر ٹکائے گھٹنوں میں منہ چھپائے بیٹھی تھیں۔ ان کے سیاہ گنہرے بالوں نے بکھر کے ان کے پورے وجود کو چھپایا ہوا تھا۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے نہ جانے کن سوچوں میں گم تھیں، اور ارد گرد کا بھی ہوش نہ تھا۔ کمرے میں وہ تھیں یا پھر بولتا سناٹا، اتنا بے قرار سناٹا کہ سوئی بھی فرش پر گرے تو آواز آئے۔ عرفان کے دل پر ضربیں پڑنے لگیں۔ صالحہ کو آج تیسرا دن تھا۔ انہوں نے ان 3 دنوں میں کسی سے بھی بات نہ کی تھی۔ جو کچھ کہنا تھا محمود صدیقی کے سامنے ان کے سینے پر سر رکھ کر کہہ چکی تھیں۔ عرفان سے جو شکوہ کرنا تھا ایک ہی بار بے بانگ دہل کر دیا تھا۔ جتنا رونا تھا ابا میاں کے سینے پر سر رکھ کر اشکوں کی برسات لٹاتی تھی، اور اس قدر روئی تھیں کہ ان کے آنسوؤں کی بارش میں ابا میاں ہی بہہ گئے تھے اور صالحہ کی آنکھوں کے سامنے سوتے خشک ہو گئے تھے۔ لبوں پر ایسا کفن لگا تھا کہ نہ کھلا۔ ابا میاں کا آخری دیدار کرتے ہوئے بھی صالحہ کی آنکھوں سے کوئی آنسو نہ ٹپکا تھا۔ بس وہ تو خالی خالی نظروں سے باپ کو دیکھتی رہی تھیں۔ بی اماں نے چوڑیاں توڑ دیں مگر صالحہ کے بھیجے لبوں سے کوئی لفظ نہ نکلا۔ بی اماں کی بے تحاشا چیخوں نے بھی ان کے دل پر اثر نہ کیا تھا۔ لگتا تھا بہت روئی ہوں، بہت بول چکی ہوں، اب نہ رونے کو آنسو بچے ہوں اور نہ ہی بولنے کو لفظ۔ سارے آنسو بہہ چکے، سارے لفظ خرچ ہو گئے۔ یوں بھی ہر بات ان کے لیے بے معنی ہو گئی تھی۔ عرفان سے جو کچھ پہلے روز کہا تھا پھر نہ بولی تھی۔ حالانکہ عرفان نے کتنی مرتبہ صالحہ کی طرف اس امید پر دیکھا تھا کہ وہ شاید اسے کچھ کہیں، شاید جو فرد جرم لگائی گئی تھی، جو الزامات لگائے گئے تھے، اب صاحب کی صفائی کا موقع بھی ضرور فراہم کریں گی۔ مگر صالحہ تو سر جھکائے انجان سی بنی بیٹھی رہتی، کچھ بھی نہ کہتی، نہ ہی کسی کی طرف دیکھتی تھیں۔ عرفان نے ابا میاں کو آخری قیام گاہ پر پہنچانے کے بعد آ کر سب کو تسلیاں دی تھیں، دلاسے دیے تھے، حالانکہ عشق پہنچے تھے۔ مت رو عالیہ، میں تو ہوں نا۔ فرقان اور عدنان کو سینے سے لگا کر حوصلہ دیا تھا۔ بی اماں کے بوڑھے ہاتھوں کو تھام کر اپنی کوتاہیوں پر معافی مانگی تھی، اور بی اماں جن کی دل اور ضرف سے سمندر بھی بھرا پڑا تھا، انہوں نے عرفان کو سینے سے لگا کر کہا تھا، مجھے تجھ سے کوئی شکوہ نہیں بیٹا، تمہارے ابا میاں کی موت یوں ہی اچانک لکھی تھی، وہ بہت تامل مزاج تھے، میں خود کو مجرم سمجھ رہا ہوں۔ عرفان سسک پڑا، موت تو کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈتی ہے، خدا بھی تو خود پر الزام نہیں لیتا، بس صالحہ کا اجڑنا ان کی موت کا بہانہ بن گیا، تو فکر نہ کر، خدا جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ بی اماں نے عرفان کی پیٹھ تھپکتے ہوئے نہایت شفقت اور محبت سے کہا۔ ان کے انداز نے عرفان کے دل پر پڑے پردوں پر ندامتوں کے داغ دھو ڈالے۔ سب کو تسلی تھی مگر صالحہ نے نظر ملانے اور ان کو مخاطب کرنے کی وہ جرأت نہ کر سکا تھا۔ صالحہ کے سامنے جاتے ہی اس کی زبان کنگ ہونے لگی تھی۔ وہ حوصلے کے ڈھیروں پر پتھر جمع کرتا اور صالحہ پر نظر پڑتے ہی وہ پتھر اسی پر سنگباری شروع کر دیتے اور صالحہ سے کچھ نہ کہہ پاتا۔ آج محمود صدیقی کے کل تھے۔ صبح ہی سے دور نزدیک کے مہمان اور محلے دار خواتین آ گئی تھیں۔ کئی قرآن پڑھے جا چکے تھے اور محمود صدیقی کو بخشے گئے تھے۔ عورتیں صالحہ کو دیکھ کر آہ بھرتیں، آہ کیا نصیب تھا، ہائے کیسی صابر بچی ہے، اپنے سے اونچے لوگوں میں گھسنے کا یہی انجام ہوتا ہے۔ ایک دل جلی نے پھولے پھوڑے۔ سپارے کی چند لائنیں پڑھنے کے بعد عورتیں سرگوشیوں میں ایک دوسرے سے باتیں ضرور کرتیں، پھر عالیہ یا زینب خالہ یا پھر خاندان کی کسی عورت کو دیکھ کر سپارے پر نظریں جما لیتیں۔ غیبت سے بڑا گناہ ہے، فرمان الہی تو یہی ہے، مگر عورتیں سپارہ ہاتھ میں لے کر بھی غیبت سے باز نہ آتیں۔ صالحہ تو گمسم سی ایک کونے میں بیٹھی رہی تھیں۔ صبح انہوں نے چند پڑھنے کے بعد قرآن شریف پڑھنا شروع کیا تو زوال کا وقت نکال کر پھر عصر تک مسلسل پڑھتی رہیں، اور اب جب کہ فاتحہ کا بعد سب مہمانوں کو کھانا کھلانے کے بعد عرفان فارغ ہو کر اپنے کمرے میں آیا تو وہاں صالحہ پہلے سے موجود تھیں۔ یوں بھی صبح ہی سے اسی کمرے میں چاندنی بچھا دی گئی تھی اور قرآن خوانی ہوتی رہی تھی۔ سب خواتین چلی گئی تھیں مگر صالحہ اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھی ہوئی تھیں۔
گھٹنوں میں سر دیے سب سے بے نیاز، کوئی خیر خبر نہ تھی کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ ان کا مسئلہ ہوا فروزی لباس اب ملگجا ہو چکا تھا۔ جب سے وہ نواب پور سے آئی تھیں انہوں نے لباس بھی نہ بدلا تھا، اور بھلا بدلتی بھی کیسے، وہ تو نواب پور کی حویلی سے تہی دامن آئی تھیں، اپنے چند جوڑے بھی انہوں نے نہ اٹھائے تھے، اپنے دم لیے وہ چل پڑی تھیں خالی ہاتھ۔ رضا علی گیلانی نے تو لفظوں کی سلاخیں ان کے کانوں میں کھبو دی تھیں، آئی سے گیٹ آؤٹ سالیہ۔ سالیہ کو چاروں طرف بس یہی ایک جملہ سنائی دیتا، آئی سے گیٹ آؤٹ۔ بس اسی جملے کی باز گشت چاروں طرف گونجتی رہتی، اور وہ ہمیشہ کی طرح دل ہی میں کہتی، ملک صاحب میں نے وہ حویلی چھوڑ دی ہے، نکل آئی ہوں وہاں سے، مگر جہاں آپ کی مرضی کے علاوہ کوئی نہیں رہ سکتا۔ پھر آپ یہ جملہ میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑتا؟ ساتوں کے رستے پہ جملہ چھری کی طرح کلیجے میں کیوں اترتا چلا جاتا ہے؟ کیوں چبھن سی ہوتی ہے؟ آپ کی آواز کیوں سماعتوں کو چیرتی ہے؟ کیوں لہو مجمد ہونے لگتا ہے؟ اعصاب کیوں تنے لگتے ہیں؟ اب آپ اور کیا چاہتے ہیں؟ کیا میں یہ دنیا بھی چھوڑ دوں؟ نہیں ملک صاحب، اب میں آپ کی دسترس میں نہیں ہوں، اور نہ ہی اب آپ کی محکوم رہی ہوں جو آپ کی ہر بات بے چوں چرا مان لوں۔ سالیہ خاتون خیالوں میں ملک رضا علی سے مخاطب ہوتی، مگر آئی سے گیٹ آؤٹ کی باز گشت ان کا پیچھا نہ چھوڑتی۔ انہیں اور کچھ یاد نہ رہا تھا سوائے اس ایک جملے کے جو پگھلے ہوئے شیشے کی طرح کانوں کے راستے دل میں اتر گیا تھا۔ رضا علی کی ساری زیادتیوں پر یہ جملہ بھاری تھا، سارے زخموں سے شدید یہ زخم تھا جو انہوں نے سالیہ کے دل پر لگا دیا تھا۔ عرفان کتنی ہی دیر سے انہیں یہ ٹک دیکھے جا رہا تھا۔ بہن کرم کے جس پلسرا سے گزر رہی تھی وہ جانتا تھا، تبھی تو وہ اپنی آخری غلطی کی معافی مانگنا چاہتا تھا، وہ ہر سزا کے لیے تیار تھا۔ ظاہر ہے وہ مجرم تھا، سزا پانے سے وہ بھاگ نہ رہا تھا، مگر سالیہ اس کی طرف دیکھتی ہی نہ تھیں۔ کچھ پوچھنا یا کہنا تو درکنار، پتہ نہیں آپا نے کھانا بھی کھایا ہے یا نہیں۔ عرفان کے ذہن میں بجلی کی سی تیزی سے یہ خیال کوندا تو وہ الٹے پاؤں کچن میں آ گیا جہاں عالیہ اور انیزہ برتن دھو رہی تھیں۔ انیزہ عرفان کی فاخرہ خالہ کی بڑی بیٹی تھی۔ انیزہ عالیہ کا کام میں ہاتھ بٹاتی رہتی، جیسے اب وہ برتن دھو رہی تھی اور عالیہ کچھ کر کے پیڑھی پر رکھتی جا رہی تھی۔ عرفان کو دیکھ کر انیزہ نے جلدی سے دوپٹہ سر پر اوڑھ لیا، مگر عرفان اس کی طرف توجہ دیے بغیر عالیہ سے بولا، آپا نے کھانا کھا لیا؟ نہیں، عالیہ بولی۔ کیوں؟ انیزہ باجی لے کر گئی تھیں مگر انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا۔ عالیہ نے آہستہ سے کہا، کہتی ہیں بھوک نہیں ہے، جب سے آئی ہیں ایک نوالا بھی ان کے حلق سے نہیں اترا، بس صبح شام نہ جانے کیسے ایک کپ چائے پی لیتی ہیں۔ عالیہ کے لہجے میں دکھ بول رہے تھے۔ آخر کیوں نہیں کھاتی وہ؟ عرفان بولا، آپ پوچھ لیں، مجھ میں تو حوصلہ نہیں ہے۔ عالیہ کی آنکھوں کی سطح گیلی ہو گئی۔ تم کھانا نکالو، میں کھلاؤں گا انہیں۔ عرفان نے کہنے کو تو کہہ دیا مگر اس کا دل اندر ہی اندر کانپ رہا تھا، اگر آپا نے کھانا اٹھا کر میرے منہ پر دے مارا تو؟ جو بھی کریں وہ حق بجانب ہیں۔ عرفان کے دل سے صدا ابھری، کچھ بولیں گی تو صحیح، ہونٹوں پر لگے قفل کھلیں گے تو میرے دل پر پڑا سل جیسا بوجھ تو ہٹے گا۔ عالیہ نے جلدی جلدی بریانی گرم کر کے بعد پلیٹ میں ڈالی، ساتھ ہی قورمہ بھی گرم کیا، متنجن بھی ایک پلیٹ میں دھرا اور پھر روغنی نان ایک پلیٹ میں رکھ کر سب چیزیں ٹرے میں رکھ دیں اور عرفان سے بولی، لے جائیں بڑے بھائی، حد ہو گئی، 3 روز سے انہوں نے کھانا نہیں کھایا اور تم لوگوں نے مجھے نہیں بتایا۔ عرفان نے عالیہ کے ہاتھ سے ٹرے لیتے ہوئے کہا تو وہ سر جھکا کر رہ گئی۔ اب کیا بتاتی کہ بہن کا سوتا ہوا چہرہ دیکھنے کی اس میں سخت کب ہے؟ کتنا دل کٹتا تھا سالیہ کو اس حالت میں دیکھ کر۔ عرفان کمرے میں آیا تو سالیہ اب بھی ویسے ہی بیٹھی تھی۔ عرفان نے چپل دہلیز پر ہی اتار دی جیسے کوئی پجاری مندر میں جانے سے قبل مندر کے تعظیم کی خاطر جوتے باہر ہی اتار دے، بالکل ایسے ہی لگ رہا تھا۔ عرفان چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا آگے بڑھا اور پھر آہستگی سے ٹرے سالیہ کے سامنے نیچے رکھ دی اور خود بھی سالیہ کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ نہ جانے کیوں اس کی آنکھیں بے تحاشا نمکین پانی سے بھر گئیں۔ اس نے اپنا کپکپاتا ہاتھ سالیہ کے نرم نرم نازک پاؤں پر رکھا تو سالیہ نے ایک دم ہی چونک کر سر اٹھایا
اور عرفان تو انہیں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ویران کھنڈر جیسی آنکھیں جن کے نیچے سیال کے پڑ گئے تھے، گالوں پر زردی کھنڈی ہوئی تھی اور لبوں پر پپڑیاں جم گئی تھیں۔ بکھرے بکھرے بالوں میں وہ کہ بہت ہی پریشان خاتون لگ رہی تھیں۔ 3 روز میں وہ اسی طرح نچڑ گئی تھیں جیسے کسی نے ان کا لہو نچوڑ لیا ہو، جان ہی نکال لی ہو۔ عرفان کو ضبط کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ اس نے آنسوؤں کو پلکوں کی مڈیر پر روکنے کے لیے زور سے ہونٹ دانتوں تلے بھینچ لیے، مگر ہونٹوں میں سے سسکی پھر بھی نہ نکل گئی۔ سالیہ نے کرب سے سلگتی آنکھوں سے عرفان کو دیکھا۔ عرفی، سالیہ کے لب زخمی پرندے کی مانند پھڑپھڑائے۔ آپا، عرفان نے سالیہ کے گھٹنے سے پیشانی ٹیک دی اور گلگیر آواز میں بولا، آپا آپ خاموش مت رہیے، میں چپ کی مار نہیں سہ سکتا، آپ مجھے ماریے۔ کیوں تمہیں میں ماروں عرفی؟ وہ نہایت معصومیت سے پوچھ رہی تھی۔ میں نے آپ کا گھر اجاڑا ہے نا، میں ہر سزا بھگتنے کو تیار ہوں، پلیز آپ کو تو بولنے، آپ کچھ تو بولیں، سنائیں، سزا میں اف نہ کروں گا۔ عرفان سالیہ کے گھٹنوں سے سر رگڑتے ہوئے کہہ رہا تھا، میں تمہیں سزا دوں عرفی؟ سالیہ کے پپڑی جمے ہونٹوں کی جنبش ہوئی۔ ہاں ہاں آپا، عرفان نے تم آنکھوں سے انہیں دیکھا۔ میں تمہیں کیا سزا دوں عرفی؟ سزا تو تمہیں قدرت نے دے دی ہے۔ سالیہ کے لب مسکرانے لگے، ایسی ہی مسکراہٹ جو بہت مشکلوں سے لبوں تک آئی تھی۔ ہم دونوں کو ہی سزا ملی ہے عرفی، محبت کرنے کی سزا تم نے پائی اور بنا سوچے سمجھے تمہارے حق میں قربانی دینے کی سزا مجھے ملی۔ کیا فائدہ ہوا؟ گھر تو میرا اجڑا، تمہارا کوئی نقصان نہیں ہوا، تم نے کچھ بھی تو نہیں کھویا، جبکہ میں تو اپنی پونجی لٹا آئی ہوں۔ میں اپنے وجود کا ٹکڑا، اپنی روح اس حویلی میں چھوڑ آئی ہوں جہاں تم نے بھیجا تھا کہ میں وہاں بہت خوش رہوں گی۔ امیر شخص کی دلہن بنا کر تم نے یہ سمجھا کہ ستاروں کی کہکشاں میرے قدموں میں رہے گی۔ دولت کی فراوانی سے کوئی دکھ درد میرے قریب نہیں آئے گا۔ عرفان، کبھی موقع ملتا تو تمہیں بتاتی کہ جس شخص کے سنگ تم نے مجھے بھیجا تھا اس نے مجھے کتنا زخمی کر دیا۔ بوٹی بوٹی پر 100 زخم لگے ہیں، تمہیں نہیں معلوم عرفان صدیقی، میں اس حویلی میں کتنی بار مری ہوں اور کتنی ہی مرتبہ مجھے زندہ ہونا پڑا، صرف اس لیے کہ تمہارا گھر بسار رہے، تم خوش رہو، میرے والدین دکھی نہ ہوں۔ میرے صبر کی، میری نیکیوں کی مجھے یہ سزا ملی کہ مجھ سے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرا احسن چھین لیا گیا، مجھے گھر چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا۔ سالیہ نہایت دھیمے اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہہ رہی تھیں، ان کے ایک ایک لفظ سے لہو ٹپک رہا تھا۔ خدا کی قسم آپا، میں نے نباہ کرنے کی بہت کوشش کی تھی، بہت مجبور ہو کر۔ عرفان نے کہنا چاہا، مجھے تم سے کوئی شکوہ نہیں، اگر اس روز بھی تم اچانک سامنے نہ آتے تو میں کبھی تم سے شکوہ نہ کرتی، میں تو سارے راستے یہی سوچتی آئی تھی کہ تم سے کچھ نہ کہوں گی، مگر تمہیں سامنے پا کر ضبط نہ کر سکی۔ سالیہ شرمندہ تھیں۔ آپ نے اچھا کیا، اس سے بھی زیادہ کرتی تو میں شکوہ نہ کرتا کہ یہ آپ کا حق تھا۔ بس عرفی، مجھے بے حد دکھ ہے کہ تمہیں سمینا کو طلاق دینے سے پہلے مجھے بتانا چاہیے تھا، میں خود کو ذہنی طور پر تیار تو کر لیتی اس کنجر صفت فیصلے کے بارے میں، مجھے پتہ ہوتا تو اتنے دکھ سے میں نہ گزرتی۔ عرفی، تمہارے اس اقدام نے مجھے مار ڈالا ہے۔ سالیہ کے لبوں پر شکوہ تھا مگر آنکھیں خشک تھیں اور عرفان چاہتا تھا وہ رو لیں۔ آپ مجھے مار دیں، عرفان دد بھرے لہجے میں بولا، تمہیں مارنے سے کیا ہوگا؟ کیا میرا بسا بسایا گھر مل جائے گا؟ میرا پیارا بیٹا میری باہوں میں کھلکھلانے لگے گا؟ تمہیں مارنے سے کیا ابا میاں لحد سے اٹھ کر آ جائیں گے؟ بولو، اگر ان سب سوالوں کا جواب ہاں میں ہے تو میں ابھی تمہارا گلا گھونٹ دوں گی۔ آپا، عرفان طویل سانس لے کر رہ گیا۔ سچ ہی تو کہہ رہی تھی سالیہ، عرفان کو مارنے سے بھلا کون سا فائدہ ہونا تھا؟ شاید فائدہ ہوتا تو وہ ایسا کر بھی گزرتی کہ سارے دکھوں کا ازالہ ہو جاتا۔ آپ کی سب باتیں درست آپا، میں ابا میاں کو تو واپس نہیں لا سکتا، البتہ آپ کا بیٹا اور آپ کو آپ کا گھر ضرور ملے گا، عرفان نے پرسوچ انداز میں کہا۔ اونا بھلاوے، سالیہ کے لبوں پر تلخ مسکراہٹ بکھر گئی، میں نے سمینا کو طلاق ہی اس شرط پر دی تھی کہ رضا علی آپ کو طلاق نہیں دیں گے، اور سمینا نے کہا تھا وہ رضا علی کو بتا دے گی تو وہ کبھی بھی۔ بس رہنے دو عرفی، سالیہ ہاتھ اٹھا کر بولی، میں تو روز پوسٹ مین کا انتظار کرتی ہوں۔ آپا،
عرفان شستر سا رہ گیا، اور مجھے یقین ہے جس روز رجسٹری میرے ہاتھ میں آئی میں بھی ابا میاں کے پاس چلی جاؤں گی۔ نہیں نہیں آپا، عرفان نے تڑپ کر ان کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں دبوچ لیے۔ ایسا نہیں ہوگا، آپ ایسی باتیں مت کریں، میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتا، میں زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ وہ رو دیا۔ میں نے تمہیں منع تو نہیں کیا، ثالیہ نے کہا، پھر ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں جو بعض مرتبہ قبول ہو جاتی ہیں، جیسے ابا میاں نے کہا تھا۔ عرفان نے ایک دم ہی لب بھینچ لیے۔ کیا کہا تھا ابا میاں نے؟ ثالیہ نے بچوں کے اشتیاق سے پوچھا۔ کچھ نہیں، مجھ سے کچھ مت چھپاؤ عرفی، کیا کہتے تھے ابا میاں؟ ثالیہ نے عرفان کو بازو سے تھام لیا۔ وہ بار بار مجھ سے کہہ چکے تھے آپا کہ ثالیہ کی قید تو میں نے برداشت کر لی ہے، لیکن وہ اگر اس حویلی نما پنجرے سے آزاد کر دی گئی تو وہ دن میری زندگی کا آخری دن ہوگا، اور آپا یہی ہوا۔ عرفان کی آواز بھرا گئی۔ یہ کہا تھا ابا میاں نے کیا؟ انہیں سب پتہ تھا، میرے دل پر جو گزرتی تھی ابا میاں کو خبر تھی۔ ثالیہ شستر سی رہ تھی۔ شاید آپا وہ جانتے تھے، مگر کہتے نہ تھے آپا۔ اگر آپ بھی ابا میاں کے پاس چلی گئیں تو میں مر جاؤں گا۔ آپ زندہ رہنے کی باتیں کریں، مجھے موت سے خوف آنے لگا ہے۔ عرفی، ابا میاں تمہیں جتا چکے تھے، پھر بھی تم نے ان کی موت کا سامان کر دیا۔ ثالیہ کی آنکھوں میں شکووں کی چتائیں جلنے لگیں۔ مجھے تو موقع ہی نہ ملا کہ انہیں کچھ بتا سکتا۔ میں نے آپ کو بتایا ہے نا کہ سمینا نے وعدہ کیا تھا آپ کا آشیانہ سلامت رہے گا، ہو نا سمینا؟ ثالیہ کا انداز زہریلا تھا۔ وہ عورت جس کا نام سمینا ہے اور جسے عورت کہنا عورت کے تقدس کی توہین ہے۔ ثالیہ کے لہجے میں سمینا کے لیے نفرت ہی نفرت تھی، اور ثالیہ کہہ رہی تھی تم نے ہمیشہ اس کا اعتبار کیا، جبکہ وہ کبھی بھی اعتبار کے قابل نہ تھی۔ اس کے وعدے اور دعوے پانی پر بنے گھروندے تھے، پھر بھی تمہارے لیے وہ اب تک بے اعتبار ہے۔ اسے تو تم سے کئی شکایتیں ہیں، پتہ نہیں تم نے اسے طلاق دیتے ہوئے یہ بودا جواز کیوں اپنایا؟ کیسا جواز؟ عرفان نے بہن کی خالی خالی آنکھوں میں دیکھا۔ یہی کہ گزرے 4.25 سالوں میں تمہارے آنگن میں کوئی پھول نہ کھلا تو تم نے طلاق دے دی سمینا کو۔ یہ عرفان نے کہنا چاہا، مگر ثالیہ اپنی روح میں بولے گئی، تم مجھے کہتے میں تمہیں احسن دے دیتی۔ یہ جھوٹ ہے، بہتان ہے آپا، خدا کی قسم میں نے اسے کبھی نہیں کہا مجھے بچوں کی خواہش ہے۔ عرفان ہاتھ پر مکہ مارتے ہوئے بولا، مگر اس نے تو ملک صاحب سے یہی کہا ہے۔ ثالیہ بڑبڑائیں اور ان کی بڑبڑاہٹ عرفان نے سن لی۔ یعنی سارے الزام میرے سر نکلے؟ نہیں آپا، یہ ظلم اب تو میں نہیں ہونے دوں گا۔ میں رضا علی کو بتا دوں گا کہ سمینا کن راہوں پر چل نکلی تھی۔ کون سی راہیں؟ ثالیہ نے حیرانگی سے بھائی کو دیکھا۔ وہ راہ جسے چھوڑ کر وہ میری جانب بڑھی تھی، اب اتنے برسوں بعد اس کے قدم پھر اسی راستے پر اٹھ گئے تھے، اور وہ اتنی آگے جا چکی تھی کہ اسے واپس لانے کی میری ہر کوشش بے سود ثابت ہوئی۔ شاید وہ مجھ سے بہتر تھا۔ کون تھا وہ؟ ثالیہ اس انکشاف پر حیران تھی۔ ان کی سمجھ میں تو کچھ بھی نہ آ رہا تھا۔ نادر خان لغاری، اس کا پھوپھی زاد اور سابقہ منگیتر۔ یقین کریں آپا، شادی کے شروع دنوں ہی میں مجھے پچھتاووں نے گھیر لیا تھا۔ میں نے سمینا سے علیحدگی کرنی چاہی تو ابا میاں آڑے آتے رہے، مجھے سمجھاتے تھے کہ میں اسے سوچوں بھی نہ، صرف آپ کی خاطر، اور پھر میں نے وقت کے دھارے پر خود کو بہنے کے لیے چھوڑ دیا۔ سمینا کو اپنے فگر کا اس قدر خیال تھا کہ بچوں کے نام سے وہ بدکتی تھی۔ میں نے اسے مجبور نہ کیا کہ ہم بچہ پیدا کریں آپا، میں نے اس کی ہر بات مانی، سوائے ایک کہ وہ چاہتی تھی میں جاب چھوڑ کر اس کے بھائی کے پیسے سے بزنس شروع کر دوں۔ شاید یہی غلطی تھی میری، کاش اس کی یہ بات مان لیتا تو وہ طلاق کی خواہش نہ کرتی۔ مگر عرفی، میں نے تو کبھی آزادی کا نہ سوچا تھا۔ ثالیہ کی آنکھیں ایک دم ہی آنسوؤں سے بھر گئیں، اور عرفان نے ان ویران آنکھوں میں 2 روز بعد سمندر دیکھا تھا۔ وہ تڑپ کر رہ گیا۔ پلیز آپو مت روئیے، عرفان نے کہا تو ثالیہ کے آنسو پلکوں کی باڑ پھیلا کر ان کے زرد گالوں پر شریر بچوں کی طرح لڑکھائے۔ عرفان نے ان کے آنسو انگلی کی پوروں سے صاف کیے اور بولا، آپ مت روئیں، میں آپ کے آنسو برداشت نہیں کر سکتا۔ ہاں آپا، پتہ نہیں میری نافرمانیوں کی سزا آپ کو کیوں ملتی ہے۔ عرفی، میں رونا نہیں چاہتی، مگر بس سب بھول جائیں،
آپ کے لیے کھانا لایا تھا، دیکھے ٹھنڈا ہو گیا ہوگا۔ عرفان نے ٹرے آگے کھسکائی۔ مجھے بھوک نہیں ہے، آپ نے 3 روز سے کچھ نہیں کھایا۔ کھانے کی کوشش کی تھی عرفی، لیکن پتہ نہیں نوالا حلق سے کیوں نہیں اترتا۔ وہ بے بسی سے بولیں۔ آپ پھر بھی کوشش کریں، عرفان حجت سے بولا۔ میرا حسن بھوکا ہے۔ عرفان، صالحہ کے ہونٹوں سے سسکی نکلی۔ آپ کا خیال ہے وہاں کم لوگ ہیں، وہ کسی کے ہاتھ سے کچھ نہیں کھاتا؟ اگر ماں جی ہوتی تو مجھے پرواہ نہ تھی، وہ بھی توسا گئی ہوئی ہیں، کون کھلائے گا اسے کچھ؟ وہ بھوکا ہوگا۔ میرا بیٹا، میرا لال۔ صالحہ نے عرفان کے کندھے سے سر ٹکا دیا اور پھر بے تحاشا رو دیں۔ وہ بار بار کہہ رہی تھیں، عرفی، میرا حسن بھوکا ہے تو میں کیسے روٹی کھا لوں؟ عرفی، کسی طرح میرے حسن کو لے آؤ، میں اس کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ اسے میں نے اپنی تنہائیوں کو گدگدایا تھا، وہ جو میری تنہائیوں کا ساتھی ہے، میری آنکھوں کا نور اور دل کی ٹھنڈک ہے، اسے لے آؤ، میری روح کا قرار لے آؤ، میں تمہاری ساری زیادتیاں معاف کر دوں گی۔ عرفی تمہاری احسان مند ہوں گی اگر تم اسے لے آؤ، صالحہ کے کندھے کو اپنے آنسوؤں سے بھگوتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اور عرفان ان کے الجھے ہوئے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے نہ جانے کس سوچ میں گم تھا۔ سوچوں میں وہ پتہ نہیں کہاں پہنچا ہوا تھا۔ صالحہ روتی رہیں اور عرفان نے انہیں رونے دیا کہ سنا ہے جی بھر کے رونے سے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ حالانکہ یہ تو صرف کہنے کی باتیں ہیں۔ بعض بوجھ اور دکھ پتھر کی طرح ہوتے ہیں، جس طرح پتھر کو برسوں پانی میں رکھا جائے وہ نرم نہیں ہوتا، اسی طرح جس قدر بھی آنسو بہائے جائیں دل پر پڑی دکھوں کی سیل نہیں پگھلتی۔ صالحہ کے بھی سارے حوصلے ڈھہ گئے تھے، وہ تو بھربھری مٹی ثابت ہوئی تھی۔ صالحہ روتے روتے نڈھال ہو گئی تھی۔ عرفان نے انہیں بازوؤں سے تھام کے سیدھا کیا تو وہ ایک طرف لڑھک گئیں۔ ان کے لب اب بھی کپکپا رہے تھے۔ عرفان نے غور سے سنا، وہ کہہ رہی تھیں، میرے حسن کو لے آؤ۔ وہ آنکھیں بند کیے اسی جملے کا ورد کر رہی تھیں۔ آہستہ آہستہ ان کی آواز مدھم ہو رہی تھی۔ آپا، آپ کے حسن کو لے آؤں گا، پلیز ہوش میں آئیں۔ عرفان انہیں جھنجھوڑ رہا تھا، مگر وہ تو ہوش و خروش سے بے گانہ ہو چکی تھیں۔ نبض ڈوبنے لگی تھی۔ عرفان کے تو ہاتھ پاؤں سرد ہو گئے، وہ بری طرح گھبرا گیا۔ آپا، آپا، وہ زور زور سے چیخنے لگا۔ اس کی آواز اتنی تیز تھی کہ بی اماں سے باتیں کرتی فاخرہ بیگم بھی کانپ گئیں اور ننگے پاؤں ہی بھاگی ہوئی عرفان کے کمرے میں آئیں۔ ان کے پیچھے بی اماں بھی سینے پر دہتڑ مار کر صالحہ کے قریب ہی بیٹھ گئیں۔ فاخرہ بیگم صالحہ کا سر گود میں رکھے ان کے گال تھپک رہی تھیں، آوازیں دے رہی تھیں۔ عالیہ اور انیسہ دوڑی آئی تھیں۔ عرفان تو دم سادے کھڑا تھا، اس کی آنکھیں وحشت سے ابلی پڑی تھیں۔ عرفان، جلدی سے ڈاکٹر کو بلا لاؤ، بی اماں نے روتے ہوئے کہا۔ تو عرفان کو ہوش آیا، وہ ننگے پاؤں ہی باہر کی طرف لپکا۔ اس کا تو ذہن ہی اپنے آپ میں نہ تھا۔ بی اماں صالحہ کی ہتھیلیاں سلاتے ہوئے روئے چلی جا رہی تھیں۔ مت روئیں آپا، خدا بہتری کرے گا، فاخرہ بیگم نے کہا۔ بہت صابر ہے میری بیٹی فاخرہ، پتہ نہیں خدا اسے بار بار کیوں دکھوں کی بھٹی میں دھکیل دیتا ہے۔ بی اماں نے صالحہ کا یک ہاتھ ہونٹوں کو لگایا۔ کیا ہوا آپا کو؟ فرقان گھبرایا ہوا آیا۔ آپا، آپا، فرقان ان پر جھکا ہوا پکار رہا تھا، مگر صالحہ کو ہوش ہوتا تو وہ جواب دیتی۔ ان کے ہونٹ ہولے ہولے کپکپا رہے تھے، آنکھوں پر سیاہ پلکوں والے پٹیوں کے غلاف پڑے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ہی عرفان ڈاکٹر کو لے آیا، اس کے ساتھ عدنان بھی تھا۔ بی اماں کی گود میں اب بھی صالحہ کا سر تھا اور وہ روئی جا رہی تھیں۔ صالحہ کے چیک اپ کے بعد ڈاکٹر نے انہیں انجیکشن لگایا اور بولا، پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، جلد ہوش میں آ جائیں گی، آپ انہیں خوش رکھنے کی کوشش رکھیں، مقدر ہی اسے خوش رہنے دینا۔ بی اماں نے دکھ سے سوچا، یہ بہت ضروری ہے ان کے مزاج کے خلاف کوئی بات نہ ہو، ورنہ اس کا اثر بچے پر بھی پڑ سکتا ہے۔ بچہ؟ فاخرہ بیگم نے حیرت سے یہ لفظ دہرایا۔ جی ہاں، جی ماں، یہ ماں بننے والی ہیں، ڈاکٹر نے کہا تو بی اماں کے لب کھل اٹھے۔ پھر ڈاکٹر تو چلا گیا، ساتھ ہی عدنان بھی گیا تاکہ دوائیاں لے آئے۔ عرفان نے چپکے سے عدنان کی مٹھی میں چند سرخ نوٹ دبا دیے تھے۔ عدنان نے انکار کرنا چاہا، مگر عرفان نے اسے کچھ نہ کہنے دیا۔
ڈاکٹر سے کہنا اچھی سے اچھی دوائیاں لکھ دے۔ بھی اماں آپ پاپا کا خیال رکھیں، میں نواب پور جا رہا ہوں۔ عرفان نے ماں سے کہا۔ کیوں؟ کمرے میں موجود ہر شخص کے لبوں پر یہی سوال تھا۔ احسن کو لینے۔ نہیں عرفان، تم وہاں نہیں جاؤ گے، بھی اماں نے ملتجی انداز میں کہا۔ بھی اماں میں جاؤں گا، کبھی تو ہماری بات بھی مان لیا کر۔ بھی اماں یہ آخری مرتبہ من مانی کرنے دیں، خدا کی قسم آئندہ آپ کے حکم کے بغیر گھر سے بھی نہیں نکلوں گا، پلیز۔ عرفان نے ماں کے ہاتھ تھام لیے۔ میرا دل نہیں مانتا تو وہاں جائے، بھی اماں میرا جانا بے حد ضروری ہے۔ کیوں؟ سمینا نے وہاں جا کر مجھ پر الزام لگائے ہیں، ان کے جواب دے سکوں اور چھوڑو جو ہونا تھا ہو گیا، وہ بولیں۔ چھوڑنا ہی تو نہیں ہے بھی اماں، رضا علی کو اندھیرے میں نہیں رکھنا چاہتا میں، اور سب اہم وجہ میرے جانے کی ہے کہ احسن کو لے آؤں۔ آپا اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، اس کے بنا ان کے حلق سے نوالا بھی نہیں اترتا۔ تجھے کہاں ہے؟ فاخرہ بیگم نے پوچھا۔ مجھ سے باتیں کرتے کرتے تو ان کی حالت بگڑ گئی تھی، احسن کے بغیر تو سانس لینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ پلیز بھی اماں مجھے مت روکیے گا، میں نے تہیہ کر لیا ہے کہ آپا کو اب صرف خوشیاں ہی دوں گا، چاہے مجھے جان سے جانا پڑے۔ میری ذات سے میری بہن کو بہت دکھ ملے ہیں۔ عرفان کی آواز بھر آ گئی، پھر وہ جھکا اور سالیہ کی پیشانی پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ میں احسن کو لے کر ہی آؤں گا آپا، اور پھر وہ اپنے آنسو پھنسانے کی کوشش میں جلدی سے کمرے میں سے نکل گیا۔ ایک نئے عزم اور حوصلے کے ساتھ اس کے قدم اٹھ رہے تھے۔ مما، مما، احسن کے پکڑیوں جیسے لبوں کے بھنور سے تھوڑی تھوڑی دیر بعد ایک ہی لفظ نکلتا تھا، اور یہ لفظ رضا علی گیلانی کے دل کی سرزمین میں میخوں کی طرح گڑ جاتا۔ انہیں یقین نہ تھا کہ احسن سالیہ سے اس قدر اٹیچڈ ہے، اگر پتہ ہوتا تو احسن کو یقیناً ساتھ کر دیتے۔ احسن کل شام ہی سے تاپ میں جھلس رہا تھا، کل جب سالیہ نے حویلی کو چھوڑا تھا، یا دوسرے لفظوں میں اسے حویلی سے نکالا گیا تھا، احسن نے رو رو کر آسمان سر پر اٹھا لیا تھا، وہ سنبھالے نہ سنبھل رہا تھا۔ سمینا نے اسے بہلانا چاہا تو اس نے سمینا کا منہ نوچ لیا، اپنے چھوٹے چھوٹے تماچوں سے سمینا کے گال سرخ کر دیے۔ بظاہر تو وہ ہنستی رہی تھی کہ بھائی کے سامنے سے اخلاص و محبت کا مظاہرہ کرنا تھا، مگر پھر بعد میں اس نے احسن کو ہاتھ تک نہ لگایا تھا۔ 2.5 سال کا بچہ سنبھل نہ رہا تھا، اس کی ایک ہی رٹ تھی، مما آؤ مما کے پاس۔ سمینا کے بعد حیات بی بی نے اسے پچکارا تو چند لمحوں کے لیے سکون ہوا، مگر رضا علی کو دیکھتے ہی دیکھتے آج وہ پھر کہنے لگا، بابا مما کو لاؤ۔ احسن کے لہجے میں دکھ تھا اور آنکھوں میں یاس۔ رضا علی کا دل چیر کر رہ گیا۔ انہوں نے احسن کو حیات بی بی کی گود سے لے کر لپٹا لیا اور اس کے ریشمی بالوں کو اس کی پیشانی سے ہٹاتے ہوئے اس کے گال چومتے ہوئے بولے، بیٹا لے آئیں گے تمہاری مما کو۔ کب؟ لے آؤ مما کو، کہا نا لے آؤں گا۔ اور احسن ان کے سینے سے سر ٹکائے مسلسل روئے گیا تھا، اور وہ اسے دونوں بازوؤں کے حصار میں سمیٹے سینے سے چمٹائے کتنی ہی دیر تک ٹہلتے رہے تھے۔ احسن ان کے سینے سے لگا روتے روتے جانے کب سو گیا تھا۔ رضا علی نے اسے بستر پر ڈالا اور غور سے اسے دیکھنے لگے۔ احسن کے پھولے پھولے گالوں پر آنسوؤں کی لکیروں کے نشان واضح طور پر دیکھے جا سکتے تھے۔ رضا علی کے دل پر اداسیاں گرنے لگیں، تبھی انہوں نے حلیمہ بی بی کو بلانے کا فیصلہ کر لیا۔ بیڈ سائڈ ٹیبل پر رکھا ٹیلی فون اٹھا کر انہوں نے گود میں رکھا اور سکندر ماما کی حویلی کے نمبر ڈائل کرنے لگے۔ دوسری جانب تیسری گھنٹی پر ریسیور اٹھا لیا گیا۔ ہیلو، زریں بول رہی ہوں۔ جی رضا لالا، کیا حال ہے؟ ماں جی سے بات کروا دو، بو جی تو عشاء کی نماز پڑھ رہی ہیں، ٹھہریں دیکھتی ہوں، شاید مختصر کر لیں۔ چند لمحوں بعد حلیمہ بی بی کی نرم سی آواز رضا علی کی سماعتوں میں ابھری تو بے تحاشا گداز ان کے دل میں ابھر آیا۔ ماں جی کب آئیں گی آپ؟ بیٹا یہ زریں نہیں آنے دیتی، آپ زریں کو لے کر آ جائیں۔ سب خیریت ہے نا؟ آپ کے لاڈلے احسن نے ناک میں دم کر رکھا ہے، آپ کی جدائی میں بیمار پڑ گیا ہے، خدا خیر کرے۔ حلیمہ بی بی تو گھبرا گئیں۔ بس آپ فوراً روانہ ہوں پتر، اب تو صبح ہی روانہ ہوں گی، یوں بھی رات ہو گئی ہے، پھر لالا سکندر مظفر گڑھ گئے ہوئے ہیں، کل میں ہر صورت آ جاؤں گی۔ سالیہ کیسی ہے؟ ٹھیک ہے ماں جی وہ۔ رضا علی نے جلدی سے کریڈل پر ہاتھ رکھ دیا، وہ مزید سوالوں کی
خود میں تاب نہ رکھتے تھے۔ انہیں پتہ تھا ابھی ماں نصیحتیں شروع کر دیں گی، اور نہ جانے کیوں انہیں اور نصیحتوں سے تو اچھی لگتی تھی، مگر جب وہ ثالیہ کے بارے میں نصیحت کرتی تھی تو رضا علی کے دل میں زہر اور ذہن میں غصہ بھر جاتا تھا۔ وہ پوری رات رضا علی نے آنکھوں میں کاٹی تھی۔ احسن بھوکا ہی ساری رات سویا رہا تھا۔ کئی بار انہوں نے اسے فیڈ دینا چاہا، مگر وہ کروٹ بدل لیتا۔ مما، سسکیوں کے ساتھ یہ لفظ اس کے آنسوؤں سے ترگال چومتے تھے۔ رضا علی بہت پیارا تھا، احسن انہیں تارا کے دونوں بچوں سے زیادہ پیارا لگتا تھا۔ وہ جب بھی ان دونوں کو بازوؤں میں لیتے تو ان کی نظروں کے سامنے بے اختیار احسن آ جاتا۔ وہ خوبصورت چہرے، سنہری بالوں والا ان کا پہلا وارث، ان کی تخلیق کا خوبصورت موتی، اور جب وہ اپنی گول گول آنکھوں میں چمک لیے اور لبوں پر مسکراہٹ بکھیرے انہیں بابا بابا جانی کہتا تو ٹھنڈک رضا علی کی پور پور میں سرایت کر جاتی۔ اب تو انہوں نے محسوس کیا تھا کہ جب وہ 2-4 روز کی غیر حاضری کے بعد حویلی آتے تو وہ باقاعدہ خفا ہوتا تھا۔ چند روز قبل ہی تو کہہ رہا تھا، بابا جانی آپ کہاں چلے گئے تھے؟ وہ معصوم توتلی زبان میں ان سے باز پرس کرتا۔ انہیں بہت ہی پیارا لگا۔ بیٹا کام سے گیا تھا بابا جانی، کام سے، احسن نے ان کا جملہ دہرایا تھا۔ ہاں جان، اچھا، دوسرا وہ ساری لا کر بولا تھا، اور رضا علی نے تو ثالیہ کو لائن حاضر کر لیا تھا۔ بیٹے کو کیا سکھاتی رہتی ہو؟ میں نے تو کچھ بھی نہیں سکھایا۔ پھر وہ مجھ سے کیوں پوچھ رہا تھا کہ میں کہاں چلا گیا تھا؟ انہوں نے ثالیہ کو کڑے تیوروں سے دیکھا۔ اچھا، انجانی سی خوشی انہوں نے ثالیہ کے چہرے پر دوڑتے دیکھی تھی۔ آئندہ اچھا نہ ہوگا کہ تم احسن کو سکھاؤ۔ میں اسے اچھی باتیں سکھاتی ہوں، بری باتیں نہیں سکھاتی۔ یہ بری بات ہے؟ ایک دم ان کے لبوں سے نکلا۔ کیا آپ چاہتے ہیں وہ آپ سے پوچھے؟ ثالیہ نے نہایت اعتماد سے رضا علی کی طرف دیکھا تھا، اور وہ پہلی بار گڑبڑا سے گئے تھے۔ خیر، آئندہ احتیاط کرنا، میں مجرم کو معاف نہیں کرتا، رضا علی نے پاؤں پٹک کر کہا تھا، اور ثالیہ سہم کر رہ گئی تھیں۔ مما، احسن نے سسکی لے کر کروٹ بدلی تو رضا علی بے چارگی سے بیٹی کی طرف دیکھنے لگے۔ ان کی سمجھ میں تو کچھ بھی نہ آ رہا تھا۔ وہ نہایت بے کل سے تھے، اور زیادہ بے کلی تو ثالیہ کی وجہ سے تھی۔ وہ جو اب تک اس خوابگاہ کا حصہ رہی تھی، آج نہیں تھی، تو یہاں کی ایک ایک چیز سے انہیں ثالیہ کی خوشبو ابھر آ رہی تھی۔ ہر شے پر اسی کی چھاپ تھی۔ رضا علی کو ہر سمت وہی سہمی ہوئی ہرنی جیسی ثالیہ نظر آ رہی تھی۔ رضا علی کو محسوس ہو رہا تھا جیسے ان کے دل میں بھی کوئی آنسوؤں کی بارش برسا رہا ہو، اور وہ حیران ہی تو رہ گئے جب انہیں پتہ چلا کہ ان کے دل میں کوئی اور نہیں ثالیہ خاتون رو رہی ہیں۔ یہ کب آئی یہاں؟ رضا علی گیلانی گھبرا ہی تو گئے۔ وہ تو سمجھتے تھے کہ ثالیہ تو ان کے دل تک پہنچنے والا راستہ ہی نہیں جانتی، مگر ایسا کب تھا؟ وہ تو رضا علی کے دل تک پہنچنے والی ساری بھول بھلائیوں سے واقف تھیں۔ تب ہی تو اب وہ ان کے دل کے دلان میں موجود بال بکھرائے رو رہی تھیں۔ ثالیہ! رضا علی کے لب تھرتھرائے اور یہ نام لبوں سے ادا ہوا تو رضا علی کو لگا جیسے کہ ان کے منہ میں شہد گھل گیا ہو۔ ثالیہ کے نام کی مے ان کے چاروں اوڑ برسنے لگی۔ انہیں لگا ثالیہ ان کے قریب، بہت ہی قریب آ گئی ہوں، شہرگ سے بھی قریب، تر بدن میں دوڑتے لہو میں رل مل گئی ہوں۔ آج پہلی بار رضا علی اپنے دل میں ثالیہ کی آواز محسوس کر رہے تھے۔ انہیں اپنے دل میں بیٹھی روتی سسکتی ثالیہ پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ پلیز سلو، رو مت۔ انہوں نے مضبوطی سے کرسی کے ہتھے پکڑ لیے۔ انہیں اپنا کلیجہ پھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، اور آنکھوں کی سطح گیلی ہو رہی تھی۔ تم مجھے کیوں اچھی لگنے لگی ہو؟ اچانک ایک ہی دم دل سے یہ انجانے سے سوتے کیوں ابھر رہے ہیں؟ میری پوریں تمہارے نرم ریشم جیسے بالوں میں سرسرانے کو کیوں بے چین ہو رہی ہیں؟ میرے بازوؤں کی مچھلیاں کیوں تمہیں اپنے حصار میں لینے کے لیے بھڑک رہی ہیں؟ کیوں مجھے خالی پن محسوس ہو رہا ہے؟ ہاں سلو، مجھے اعتراف ہے کہ میں آج شدت سے تمہاری کمی محسوس کر رہا ہوں۔ تم تو اس حویلی کا، اس کمرے کا ایک حصہ رہی ہو، آج روٹین بدل گئی ہے۔ میں یہاں اس خوابگاہ میں موجود ہوں، مگر تم نہیں ہو۔ کتنا عادی ہو گیا ہوں میں تمہارا۔ تم میرے ناز اٹھاتی تھیں، میرے نخرے سہتی تھیں، اور میرے دیے ہوئے دکھ بھی جھولی میں خاموشی سے لے لیتی تھیں۔ جب میں خوابگاہ میں آتا تو تم لرزتی کانپتی نظریں جھکائے رہتیں، کبھی بھی تم نے مجھ سے نظر ملا کر بات نہ کی،
اور سلو جب میں سو جاتا تو بارہا میں نے تمہاری نظریں اپنے چہرے پر محسوس کیں۔ تم کسی طرح پاگلوں کی طرح مجھے تکتی رہتی تھیں اور میں دل ہی دل میں خوش ہوتا سوچتا تم مجھے دیکھ سکتی ہو مگر میری مرضی کے خلاف مجھے چھو نہیں سکتی، مجھے تم کبھی بھی پا نہیں سکتی، مجھے زیر نہیں کر سکتی۔ مگر سلو ایسا کب تھا؟ تم نے تو انجانے میں ہی مجھے لوٹ لیا۔ مجھے تو آج پتہ چلا ہے کہ تم جیسی تو کوئی بھی نہیں ہو سکتی، نہ سعیدہ اور نہ ہی تارا۔ تم تو اپنے جذبوں میں سچی پتی ورتا عورت ہو جس کی محبت اور خدمتیں نرالی رہیں۔ تارا مجھے اگر محبت دیتی ہے تو جواباً اس سے زیادہ میں اسے دیتا ہوں، جبکہ تم نے تو بنا کسی لالچ اور طمع کے مجھے یہ دیا ہے۔ میری باتیں صحیح میں میری کج اداؤں کو برداشت کیا، میری نفرتوں کو اپنے دلاتما پر سہا ہے۔ تم جیسی تو کوئی بھی نہیں۔ مجھے اعتراف ہے سلو کہ میں نے تمہیں بے حساب چاہا ہے، بس میری چاہت کا انداز شاید نرالا تھا۔ اس طرح بھی شاید محبتیں ہوتی ہیں۔ تم سے بچھڑ کر لگا ہے محبت کیا ہوتی ہے۔ یا خدا ایسا کیوں ہے؟ آئی مس یو جانو۔ ملک رضا علی نے اپنا چکراتا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا اور آنکھیں موند لیں۔ رات تھی کہ پہر پہر گزرتی جا رہی تھی اور ان کی آنکھوں سے نیند دور کھڑی مسکرا رہی تھی۔ سپیدہ سحر نمودار ہوا تو احسن بھی اٹھا۔ ماں کے بجائے اس کی نظر باپ پر پڑی تو اس نے پھر مما کی رٹ لگا دی۔ رضا علی نے آنکھیں کھول دیں۔ احسن بیڈ پر بیٹھا پھر رونے کی تیاری کر رہا تھا۔ حیات بی بی۔ انہوں نے احسن کو ہاتھ لگائے، بغیر ملازمہ کو باز دینے کے ساتھ ساتھ بیل کا بٹن بھی پش کر دیا۔ چند لمحوں بعد ہی وہ آمجود ہوئی۔ رضا علی سے دیکھتے ہی بولے، احسن کو نہلا کر کپڑے بدل دیں اور اسے ناشتہ بھی کروا دیں۔ حیات بی بی نے مالک کے حکم پر احسن کو اٹھایا تو وہ مچلنے لگا۔ رضا علی نے کوئی توجہ نہ دی۔ حیات بی بی زبردستی اسے لے کر چلی گئی۔ یا خدا، یہ کس طرح رہے گا یہاں؟ کیا یہ صالحہ سے اس قدر ہلا ہوا ہے جو میری کوئی اہمیت نہیں، میں اسے رکھ نہیں سکوں گا اور اس کے بغیر رہ بھی نہیں سکتا؟ تو پھر صالحہ کو لے آؤ۔ رضا علی کا اندر مک کر بولنے لگا، لے آؤں نا؟ اسے رضا علی گیلانی کے دل میں بیٹھے صالحہ کی طرف دھارنے پھر ان کی انگلی پکڑ لی۔ لے آؤ نا؟ ان کے چاروں طرف اسی جملے کی تکرار ہونے لگی۔ مگر میں اسے کیسے لا سکتا ہوں؟ جس طرح تم نے اسے نکالا ہے میں جھک جاؤں؟ ناممکن۔ وہ پہلو بدل کر رہ گئے۔ تمہیں جھکنے کی ضرورت ہی نہ پڑے گی رضا۔ اسے تم صرف اتنا کہہ دو کہ سلو تم بن گھر سونا ہو گیا ہے تو وہ فوراً اٹھ کر چل دے گی، کچھ بھی نہیں کہے گی۔ ان کا ذہن سوال کرتا اور دل اس کا جواب بڑا ہی معقول اور مدلل دے دیتا۔ لیکن سمینا کیا سوچے گی؟ وہ جو عرفان نے اسے ہر رشتہ توڑ کر اسے یہاں بھیج دیا ہے، وہ سوچے گی کہ بھائی کو مجھ سے زیادہ اپنا گھر پیارا ہے۔ میرا گھر اجڑا ہے اور بھائی نے اپنے گھر کی دیواریں اور مضبوط کر لیں۔ میں سمینا کو دکھی نہیں کر سکتا، کسی صورت بھی نہیں۔ صالحہ خاتون، میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ ایک دم ہی ان کے اندر کا نرم خون انسان نہ جانے دل کی کون سی امتی گہرائیوں میں جا کر سو رہا اور صالحہ سے نفرت کرنے والا رضا ایک دم ہی بیدار ہو گیا۔ پتھریلا رضا علی، جسے اپنی بہن عزیز تھی، وہ بہن جس کی خاطر وہ اپنے دل کے ٹکڑے کرنے سے بھی نہیں چوکتا تھا، ہمیشہ ہی ایسا ہوا تھا۔ اپنے ساتھ ساتھ رضا علی نے اپنے سے وابستہ ہستیوں کو بھی دکھ دیے تھے، مگر بہن کی محبت کا جھنڈا اونچا رکھا تھا۔ مالک، احسن کچھ بھی نہیں کہہ رہا۔ حیات بی بی کی آواز رضا علی کو خیالوں کے گرداب سے کھینچ لائی۔ غصہ دھوئیں کی طرح ان کے اندر بھر گیا اور آنکھیں دہکنے لگیں۔ نہیں کھاتا تو مار مار کر کھلاؤ، رضا علی گرجے۔ احسن حیات بی بی کو گود میں سے پھسل کر اترا اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا ان کی طرف بڑھا۔ بابا جانی، نہایت نحیف آواز میں اس نے ان کے قریب جا کر انہیں پکارا تو رضا علی نے دیکھا اس کی گول گول آنکھیں انگارے کی طرح سرخ ہو رہی تھیں اور اس کا چہرہ تانبے کی طرح تپ رہا تھا۔ انہوں نے کھینچ کر اسے سینے سے لگایا تو چونک گئے، وہ تو بخار میں پھونک رہا تھا۔ وہ پتھریلے لہجے میں حیات بی بی سے بولے،
تم نے بتایا نہیں؟ احسن کو تو بہت تیز بخار ہے، میں سمجھی آپ کو پتہ ہوگا۔ جی، وہ لرزنے لگی۔ جادو سے کو فوراً ڈاکٹر کو لے آئے، رضا علی نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ جب حیات بی بی جانے لگی تو ان کی آواز نے اس کے قدم روک لیے۔ اسے کہو گاڑی نکالے، میں خود ہی احسن کو لے کر جاؤں گا۔ انہوں نے اٹھ کر احسن کا چھوٹا سا کمبل اٹھایا اور اسے اڑانے کے بعد اسے لیے باہر آ گئے۔ جادو کو اطلاع مل چکی تھی، وہ بالکل ہی تیار تھا۔ ملک رضا علی کے بیٹھتے ہی اس نے گاڑی ریورس کی اور چند لمحوں بعد ہی ان کی گاڑی سیاہ سڑک پر دوڑی چلی جا رہی تھی۔ وہ بار بار گھبرا کر گود میں بے سود پڑے احسن کو دیکھ رہے تھے، جس کی آنکھیں بند تھیں اور خوبصورت گورا چہرہ اس سمے تارا کی طرح سرخ ہو رہا تھا۔ اور جب رضا علی احسن کو ڈاکٹر کو دکھا کر واپس آئے تو چند منٹوں بعد ہی حلیمہ بی بی آ گئیں۔ وہ بلائی سی رضا علی کی خوابگاہ کی طرف بڑی چلی آئیں، جہاں رضا پلنگ پر لیٹے احسن کو تھپک رہے تھے۔ حلیمہ بی بی نے دیکھا ان کے ویل ڈریسڈ بیٹے کا لباس مسلح ہوا تھا، اس کے تو لباس کی کریز ہی کبھی نہیں ٹوٹی۔ کیا احسن بہت بیمار ہے؟ وہ بیٹے کی پرواہ کیے بغیر تیر کی سی تیزی سے آگے بڑھیں اور احسن پر جھک گئیں۔ کیا ہوا میرے لال کو؟ او ماں جی، خدا کا شکر ہے آپ آ گئیں، رضا علی تشکر آمیز لہجے میں بولے۔ اسے تو بہت تیز بخار ہے، صالحہ کہاں ہے؟ حلیمہ بی بی نے پوچھا تو وہ بات بدلتے ہوئے بولے، ڈاکٹر نے کہا ہے جلد بخار اتر جائے گا، میں ابھی دکھا کر آیا ہوں۔ ہاں، آپ کیسے آئیں؟ بھائی سکندر تو مظفر گڑھ سے نہ آئے تھے، میں نے تو رات ہی اعلان کر دیا تھا جانا ہے۔ اب زریں میرے ساتھ آئی ہے، ڈرائیور کو واپس بھیج دیا ہے، پھر بھرجائی تو آنے نہ دے رہی تھی، مگر میرا دل بے تحاشا گھبرائے جا رہا تھا، ساری رات میں ایک لمحے کے لیے نہ سو سکی۔ انہوں نے بتایا تو رضا علی ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گئے۔ یعنی سوئی کہیں چبھے لیکن خود سے وابستہ ہستیوں کو تکلیف ضرور ہوتی ہے۔ یعنی سوئی کہیں چبھے لیکن خود سے وابستہ ہستیوں کو تکلیف ضرور ہوتی ہے، دل میں درد ہوتا ہے جسے ہم گھبراہٹ کا نام دیتے ہیں۔ ماں جی، رات بھر تو میں بھی نہ سو سکا، بہت طویل رات تھی، بہت کالی رات تھی، اماوس جیسی رات جو بہت مشکل سے کٹی۔ رضا علی دل ہی دل میں سوچ کر رہ گئے۔ تبھی زریں بھی آ گئی۔ السلام علیکم رضا بھائی۔ وعلیکم السلام۔ بھائی، یہ واقعی آپ کا ولی عہد بیمار ہے یا بہانے کر کے میری بو جی کو بلایا گیا ہے؟ تبھی میں بھی ساتھ آئی، جھوٹ اور سچ میں تمیز کر سکوں۔ زرین نے اپنے ہونٹ احسن کی تپتی پیشانی پر رکھ دیے۔ واقعی خاصا ٹمپریچر ہے لالا، بس اب میں آ گئی ہوں نا تو ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کی ماں نظر نہیں آئی، وہ سہمی ہوئی ہرنی۔ سچ رضا بھائی، یہی لقب درست ہے، بلکہ فی ٹائم کے لیے تو آپ سامنے ہوں تو باقاعدہ لرزہ طاری رہتا ہے ان پر، مجھے بہت پیاری لگتی ہیں۔ وہ بولے جا رہی تھی، شاید کچن میں ہوں، بلا لاتی ہوں۔ وہ بات ٹونی سی زریں جو کسی کی نہیں سنتی تھی، اپنی کہے جاتی تھی۔ صالحہ بھابھی، میری سونی من موہنی بھابھی کہاں ہیں؟ وہ آوازیں دیتی ہوئی باہر چلی گئی تو حلیمہ بی بی نے گمسم کھڑے رضا علی سے پوچھا، صالحہ کہاں ہے پتر؟ سمینا آئی ہوئی ہے، بے ساختہ یہ اطلاع ان کے لبوں سے نکلی۔ تب حلیمہ بی بی نے انہیں ایسی نظروں سے دیکھا کہ وہ لرز کر رہ گئے۔ حلیمہ بی بی کی نظریں انہیں تیز دھار کے آرے کی طرح اپنا وجود کاٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ نظروں کا نشتر ان کی روح میں کھب رہا تھا۔ سچ سچ بتاؤ، کہاں ہے میری بہو؟ وہ سخت لہجے میں پوچھ رہی تھیں۔ رضا علی کا جھکا سر مزید جھک گیا۔ کچھ بھی تھا، وہ اس وقت ماں سے نظریں نہ ملا پا رہے تھے۔ ان کی خاموشی حلیمہ بی بی کو رگوں میں دوڑتے لہو کو مجمد کر رہی تھی۔ ان کی چھٹی حس چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی، حلیمہ، تو جس ڈوری میں اب تک صبر و شکر کی گرہیں ڈالتی رہی ہے، نہ وہی ڈوری تمہاری غیر موجودگی میں تمہارے بیٹے نے کاٹ دی ہے؟ نہیں نہیں، وہ لرز کر رہ گئیں۔ انہوں نے مضبوطی سے پلنگ کی ٹیک کو تھام لیا اور وحشت زدہ نظروں سے رضا علی کو دیکھتے ہوئے بولیں، سمینا یہاں کیوں آئی ہے؟ عرفان نے اسے طلاق دے دی ہے۔ انہوں نے ایک دم ہی سچ بتا دیا۔ حلیمہ بی بی نے ایک لختا کو انہیں حیرت سے دیکھا، پھر آہستہ سے ان کی طرف بڑھی اور عقاب کی طرح جھپٹ کر رضا علی کا گریبان دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ اور جواباً تم نے بھی رضا، میری صابر بہو کو طلاق دے دی؟
آپ کو تو پتہ ہے بٹے سٹے کی شادی میں آگ دونوں گھروں ہی کو لگتی ہے۔ جب عرفان نے سمینا کو طلاق دی ہے تو میں اسے کمتر تو نہیں ہوں۔ میں نے بھی جواباً اسے ویسا ہی تھپڑ مارا ہے۔ سالیہ کے یہاں رہنے کا کوئی جواز نہ تھا۔ اور یہ کون سا جواز تھا جس کے تحت تم نے اس سے بچہ چھین لیا؟ انہوں نے کیڑے تیوروں سے پوچھا۔ یہ میرا بیٹا ہے، میرا حق ہے ماں جی، رضا علی بولے اور حلیمہ بی بی کے ہاتھ گر گئے۔ وہ بیٹا جو تم نے کبھی نہیں چاہا کہ پیدا ہو، وہ تو اندھی قدرت نے سالیہ پر ترس کھا کر اسے تنہائیوں کا ساتھی بچے کی صورت دے دیا۔ تمہارا اس میں یہی کارنامہ ہے کہ تم وسیلہ بنے اور اس وسیلے کی تم نے اتنی بڑی قیمت لے لی، اس سے اس کی 9 ماہ کی مسافت کا پھل چھین لیا۔ 2.5 سال سے وہ جو احسن کے ایک ایک لمحے کو خدمتیں کر کے مٹ گئی، تم نے صرف چند منٹوں میں اس کی محنت کو مٹی میں ملا دیا۔ یہ کیسا صلہ دیا ہے تم نے؟ اسے اپنا وسیلہ بننے کا بہت زبردست خراج حاصل کیا ہے۔ تم نے اس بے بس اور سابل لڑکی کو طلاق دے دی جس نے قدم قدم پر ٹھوکریں کھائیں، تمہاری بے تنائیاں سہیں، اسے یہ صلہ دیا تم نے۔ حلیمہ بی بی سانس لینے کو رکیں۔ میں تمہیں اور سمینا کو دودھ نہیں بخشوں گی۔ حلیمہ بی بی کی آنکھوں سے آنسو چھل چھل بہہ رہے تھے۔ ماں جی، رضا علی نے کہنا چاہا۔ مت کہو مجھے ماں، شرم آتی ہے مجھے تم دونوں کم ظرفوں کی ماں کہلاتے ہوئے۔ انہوں نے رخ موڑ لیا۔ میں تمہاری سمت دیکھنا بھی نہیں چاہتی، چلے جاؤ۔ آپ کو یہ دکھ نہیں کہ سمینا کو اس کے بھائی نے طلاق دے دی؟ رضا علی نے پوچھا۔ مجھے اس کا کوئی دکھ نہیں، وہ ہاتھ اٹھا کر سسکتے ہوئے بولیں۔ سمینا کا گھر اجڑ گیا اور آپ کو کوئی دکھ نہیں؟ رضا علی ہونٹ چبا کر بولے۔ کون سا گھر؟ وہ ایک دم پلٹی اور بیٹے کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولیں۔ کیسا گھر؟ وہ گھر جو عرفان کے بجائے تم نے اسے بنا کر دیا تھا۔ وہ گھر تو کبھی نہیں اجڑ سکتا۔ گھر وہ اجڑتا ہے جو اپنا مرد بناتا ہے، جسے عورت خود سنوارتی ہے۔ یوں کہو کہ عرفان اجڑا ہے، سمینا نہیں اجڑی۔ عرفان کا گروندہ ٹوٹا ہوا ہے، اس کے خواب کچی کچی ہوئے ہیں۔ سمینا کا تو وہی گھر ہے، تم ہو اس کی ہر برائی سمیت اسے گلے لگانے والے، اس کے عیبوں پر وکالت کا پردہ ڈالنے والے۔ اور جب تک تمہارے جیسے بھائی اس دنیا میں ہیں، سمینا جیسی خودسر اور جلد باز لڑکیاں کتنی سالیہ اور عرفان کے گھروں کو ٹھوکر سے توڑتی رہیں گی۔ حلیمہ بی بی چیخ چیخ کر کہہ رہی تھیں اور آنسو ان کی آنکھوں سے تواتر سے بہہ رہے تھے۔ ماں جی، آپ تو سارے جرم میرے سر ڈال رہی ہیں۔ رضا علی تڑپ کر بولے۔ تو مجرم تم ہی ہو، تمہارے علاوہ مجھے کوئی مجرم نظر نہیں آتا۔ بہن کو یہ جرأت تم ہی نے دی ہوگی کہ طلاق لے کر آ گئی۔ وہ شدید غصے میں تھیں۔ ماں جی، جب مرد طلاق دیتا ہے تو پھر عورت کیا کرے؟ بہت سے صلح کے راستے ہوتے ہیں، اپنی عقل و فہم سے عورت مرد کو رام کر سکتی ہے۔ سمینا بہت اکڑ ہے، مجھے یقین ہے ذرا سا اس کا عرفان سے جھگڑا ہوا ہوگا اور اس نے طول دے دیا ہوگا۔ صبر تو اس میں ذرا بھی نہیں ہے۔ بس تم نے سالیہ کو طلاق دے کر بہت برا کیا رضا، میں تمہارے سارے جرم معاف کر سکتی ہوں مگر یہ جرم نہیں۔ حلیمہ بی بی روتے روتے صوفے پر ڈھہ گئیں۔ وہ باقاعدہ سینے پر ہتھوڑی مارتے ہوئے رو رہی تھیں۔ پھر انہوں نے چہرہ دونوں ہاتھوں کے پیالے میں چھپا لیا۔ ان کا جسم جھٹکے کھا رہا تھا۔ یہ کیسی ماں ہے جو بیٹی کو طلاق ملنے پر نہیں روئی اور بہو کی طلاق نے اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی نہر رواں کر دی ہے؟ رضا علی حیرتوں کے سمندر میں غوطہ زن تھے۔ انہیں روتی بلکتی اپنی ماں پر ایک دم ہی بہت سارا پیار آ گیا۔ 7 برس بھی وہ آہستہ آہستہ نیچے بیٹھ گئے اور حلیمہ بی بی کے گھٹنوں پر ہاتھ کا دباؤ ڈالتے ہوئے بولے۔ 7 برس بھی وہ آہستہ آہستہ نیچے بیٹھ گئے اور حلیمہ بی بی کے گھٹنوں پر ہاتھ کا دباؤ ڈالتے ہوئے بولے۔ ماں جی، رو رو کر ہلکان نہ ہوں آپ، میں نے سالیہ کو طلاق نہیں دی۔ حلیمہ بی بی نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا۔ کیا تو سچ کہہ رہا ہے؟ انہوں نے ڈبڈباتی آنکھوں سے بیٹے کو دیکھا۔ جی ہاں ماں جی، آپ سے جھوٹ بولنے کی تاب نہیں۔ پھر وہ کہاں ہے؟ میں آئی ہوں تو بھاگی ہوئی کیوں نہیں آئی؟ وہ بے قرار ہو گئیں۔ تب زریں آ گئی اور بولی۔ سالیہ بھابھی پوری حویلی میں نہیں ہے، میں نے ساری جگہ تلاش کیا ہے۔ ارے کہیں باتھ روم میں تو نہیں؟ وہ ہنسی اور باتھ روم کی طرف بڑھنے لگی مگر اس کے قدم رک گئے۔ رضا علی کہہ رہے تھے
कल जब समीना आई थी मैंने तभी इनके लब भिज गए। वो पता नहीं इस समय खुद को क्यों कमज़ोर लग रहे थे। निकाल दिया हवेली से, हलीमा बीबी फुनकारी। ऐसा करना ही था, वो अकड़ कर बोले। बहुत अच्छा किया। हलीमा बीबी के लहजे में जहर भरा था। बहन को तलाक मिलने की सज़ा तुमने सालिया के लिए यही तजवीज़ की, हालांकि ये तो होना ही था। इसका मुझे अरसे से इंतज़ार था, यानी समीना की तलाक का इंतज़ार था। रज़ा अली हैरत से बोले, समीना को तलाक हो गई? ज़रीन के लिए ये इत्तला नहीं थी और इसे अब सारी बात समझ में आ गई थी। सालिया की गैर मौजूदगी की वजह समझ में आ गई थी। हलीमा बीबी कह रही थी, जब भाई बहनों के हर जायज़ और नाजायज़ मुतालबे पूरे करते हैं, शादी के बाद इन्हें अलहदा घर और खर्च देते हैं, तो औरत के दिल में गुरूर जहर की मानिंद उतर जाता है। इसे अपनी बढ़ाई और अमारत का गुरूर शौहर की आंख में आंख डालकर बात करने पर मजबूर करता है, और ऐसे में मियाँ बीवी की मोहब्बत के दरमियान जो एक एहतराम का रिश्ता है वो बाकी नहीं रहता, और जहाँ एहतराम ना हो वो छत बहुत जल्द ढह जाती है। मुझे भी यकीन था कि अरफान जिस छत तले रह रहा है इसमें कोई ऐसा सतून नहीं जो अरफान ने खुद तामीर किया हो, और ऐसी इमारतें बहुत जल्द गिरती हैं। वो सांस लेने के लिए चंद नुक्ते को रुकी। माँ जी, हैरत है कि रज़ाली ने कहना चाहा, मगर मुझे हैरत नहीं है। मेरा तजर्बा और मुशाहिदा वसी है रज़ा। ये और बात है कि मैं तुम्हारी तरह शहर शहर नहीं घूमी। इसी हवेली में रहकर मैंने सब जान लिया। मलिक अली खान गिलानी जैसे मुश्किल मर्द के साथ निभा करके मैंने आप ही ढेर सारे तजर्बे हासिल कर लिए। और वो एकदम ही बोलते बोलते चुप हो गई, क्योंकि हयात बीबी आ गई थी। सलाम मालकानी जी, वो बोली। वालेकुम सलाम। हाँ तो तूने सालिया को नहीं रोका? मेरे आने तक इसे रोक तो लेती। मुझे तो जी पता भी नहीं। हयात बीबी को समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। अरे माँ जी आ गई। समीना खुशबुओं की लपेटें छोड़ते हुए ख्वाबगाह में आ गई। इसने माँ के गले लगना चाहा, मगर गैर इरादी तौर पर हलीमा बीबी पीछे हट गई। इनकी आंखों से चिंगारियां निकल रही थीं। इनका बस नहीं चल रहा था कि समीना का गला घोंट दें। बहुत खुश हो समीना, वो फुनकारी। हमारे ख़ानदान में आज तक वो कुछ नहीं हुआ जो तुमने कर डाला। शाबाश दूँ तुम्हें। माँ जी, मेरा तो कोई कसूर नहीं, समीना ने कहना चाहा तो हलीमा बीबी इसकी बात काटते हुए बोली, सारे कसूर तो अरफान और सालिया के थे, तभी इन दोनों को तुमने सज़ा दी। तुम लोगों ने कौन से जन्म का बदला लिया है इनसे? अब तो हमेशा सालिया भाभी की तरफदारी करती हैं, कभी आपको अपनी औलाद का ख्याल नहीं आया? समीना मुंह बनाकर बोली, तुम लोग अपना ख्याल खुद करते हो, मुझे क्या ज़रूरत तुम्हारे मामलात में मुदाखलत करूं? यूं भी ये हक मुझे कभी नहीं मिलेगा। हमेशा फ़ैसला करने के बाद मुझे बताया गया, ख्वाह वो तुम्हारी शादी का फ़ैसला हो या फिर सालिया को घर से निकालने का। आप हमारी भी तो सुनाओ, कहो क्या कहना है। आपको क्या पता मैंने अरफान के साथ किस तरह वक्त गुजारा है। क्या था? माँ जी बोली, बहुत पाबंदियाँ थीं। समीना रो धोने को थी। पाबंद वो था या तुम? इसने तुम्हारी खातिर सब कुछ छोड़ दिया था। वो घर वालदैन भाई बहन, वो तो तुम्हारे हुक्म का ग़ुलाम था, और ग़ुलाम लोग मालिक का हुक्म मानते हैं, इन्हें हुक्म देने की जुर्रत नहीं कर सकते। आखिर वजह क्या थी जो अरफान भाई ने तलाक दी? ज़रीन ने भी इस मामले में हिस्सा लिया, यही कि माँ नहीं बन सकी। समीना की आवाज़ काँप रही थी। सच बताओ समीना, ये कोई जवाज़ नहीं। हलीमा बीबी को इसकी बात का एतबार ही ना आ रहा था, और वो समीना को ऐसी नज़रों से देख रही थी जैसे इसके अंदर छुपे हर राज को उगलवाना चाहती हों, दिल की पहनाइयों में उतरना चाहती हों। समीना खामोश थी। समीना आपा, ये कोई जवाज़ नहीं। मुझे तो लगता है इस तलाक में आपकी अपनी मंशा भी शामिल थी। बू जी का तजज़िया दुरुस्त है। ज़रीन ने फिट फैसला सादिर कर दिया। तुम कौन होती हो तजज़िया करने वाली? यह हमारा ज़ाती मामला है और तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं। समीना को गुस्सा तो था ही, वो ज़रीन पर निकाल रही थी, मगर ज़रीन कोई अरफान तो ना थी जो खामोश हो जाती। ख़ानदान में तरार मशहूर थी, वो भला कैसे चुप होती? वो कड़े तेवरों से समीना को तकती हुई इसकी तरफ बढ़ी और फिर एकदम के फासले पर रुक गई। ज़रीन की नज़रों में जाने क्या था कि समीना इससे नज़रें ना मिला सकी और आंखें झुका लीं। ज़रीन तपे तपे लफ्ज़ों में कह रही थी, समीना बेगम, आपका घर उजड़ गया,
पौने 4 साल की तामीर शुदा इमारत ढह गई, मगर आपके चेहरे पर दुख और तकलीफ का कोई असर नहीं है। लिबास आपने वैसे ही भड़कीला पहना है, खुशबुओं में खुद को बसाया है, जेवर भी पहना है। उजड़ने वाली औरत के ये लक्षण तो नहीं होते। बूजी ठीक कहती हैं, उजड़ा तो अरफान है, सालिया के घर की छत गिरी है। मुझे यकीन है सालिया भाभी ने तो लिबास बदलना दरकिनार कंघी तक ना की होगी। इनकी हालत तो मुर्दों से बदतर होगी। जिस औरत का घर उजड़ जाए, इसके चेहरे पर इतनी रौनक नहीं होती। और अरफान इसे कब सख्त थी कि वो आपको तलाक देता। यूं कहीं आपने इसे तलाक दी है। सच बता दें, कोई मुज़ायका नहीं। ज़र्रीन तमस्खुर से हंसी। तुम्हारा ख्याल है मैं झूठ बोल रही हूँ? वो गुर्राई। ज़रीन सच कह रही है। हलीमा बीवी ने भी भतीजी की तरफदारी की और समीना के तो तन बदन में आग ही तो लग गई। जाएं और पूछ लें इससे, मुझे तंग ना किया जाए। समीना पाँव पटकती हुई कमरे से चली गई तो रज़ाली, जिनके दिल पर ज़रीन की बातों ने असर किया था, वो बात ख़त्म करते हुए बोले, छोड़े माँ जी, छोटे लोगों को गले लगाने का यही नतीजा होता है। अब समीना ने खुद तो ठोकर खाई है तो पता चला है कि हर कोई अपने ही जैसों में खप सकता है। तो फिर अब बहन के लिए कोई अपने जैसा तलाश कर लो। हलीमा बीबी अपने लहजे को तन से पाक ना कर सकी। माँ जी, दौलत में बहुत ताकत है। रज़ाली गुरूर से बोले, ये कैसी ताकत है कि इसने होने के बावजूद तुम्हारी बहन तलाक का तोक गले में डालकर आ गई। इस ताकत ने अरफान को रोका। उन्होंने गैरत दिलाई। ओह माँ जी, आप तो बात को कहीं से कहीं ले जाती हैं। मैं बहुत परेशान हूँ। माँ जी प्लीज़, आप तो वो निश्तर न चुभोएं जो रूह को छलनी कर देते हैं। आप तो ठंडी हवाओं की दरीचा हैं मेरे लिए। प्लीज़ गर्म हवाएं मेरी तरफ ना फेंकें, मैं झुलस जाऊँगा। रज़ाली की आवाज़ भरा गई। फिर वो कमरे में रुके नहीं बल्कि बाहर चले गए और हलीमा बीबी की आंखों में फिर सावन उतर आया। बूजी प्लीज़ ना रोएं। ज़रीन ने इनके कंधे पर हाथ रखकर दिल गिर अंदाज में कहा, ज़रीन मेरी धी, तू नहीं जानती मेरी सालिया किस कदर साबिर है। पता नहीं कैसे लफ्ज़ों के डंडे मारकर रज़ा ने इसे घर से निकाला होगा, कितने ज़ख्म लगाए होंगे इस पर। हलीमा बीबी पल्लू से आंसू खुश करते हुए कह रही थी, अब क्या कहा जा सकता है। बूजी, आप रज़ा भाई से कहें जिस तरह इन्हें निकाला है इसी तरह जाकर इन्हें ले आएं। अगर ना जाएं तो आप एहसन को इन्हें दे दें, खुद ही सारी अकड़ रज़ा भाई की निकल जाएगी। ज़रीन ने मशवरा दिया। हाँ, तुम ये सही कह रही हो, मुझे और कोई इख्तियार नहीं, लेकिन ये तो इख्तियार है कि सालिया का बेटा इसके हवाले कर दूं। मैं खुद इसे इसकी झोली में डालूंगी। आखिर सालिया कब तक तही दामा रहेगी। ज़रीन पुत्र, मेरे साथ चलोगी ना? उन्होंने आंसुओं भरी नज़रों से ज़रीन को देखा। हाँ बूजी, मैं चलूँगी आपके साथ। एहसन का बुखार उतर जाए फिर चलेंगे। ज़रीन ने होंठ कुचलते हुए कहा। इसका अंदाज सालिया के दुख पर रो रहा था। तब हलीमा बीबी सोफे से उठी और एहसन की तरफ बढ़ी। वो अब तक सोया हुआ था। उन्होंने सोए हुए एहसन की पेशानी पर होंठ रखे तो कितने ही आंसू इनकी आंखों से टूटकर एहसन के सुनहरी बालों में जज्ब होने लगे और ज़रीन ने करब के समंदर से गुजरते हुए आंखें मींच लीं।